बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो बस आगे ही आगे चला जा रहा था। रास्ते की दुश्वारियां उसे आगे जाने से रोक रही थी, लेकिन वो उन दुश्वारियों की परवाह किए बगैर आगे ही आगे चला जा रहा था। वो कई बार पहाड़ों से गिरते गिरते बचा था, लेकिन फिर भी वो डरा ना था। वो चलते चलते एक गार के पास जाकर रुक गया। उसने घूमकर इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर ना आया तो वो गार में दाखिल हो गया। वो काफी देर तक गार में चलता रहा। चलते चलते वो गार के आखिर तक पहुंच गया। वो काफी देर तक गार में चलते चलते थक चुका था। गार के आखिर में एक शख्स बैठा हुआ था। उसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे और इतने बड़े थे कि जमीन को छू रहे थे। उसकी सुर्ख आंखें बाहर को उबली हुई थी और उसके आगे आग जल रही थी। वो मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर उस पर फूंक मारता तो आग और तेज हो जाती। आओ बैठो, बूढ़े ने रिजवान की तरफ देखते हुए कहा। रिजवान एक तरफ बैठ गया। क्या काम था मुझसे? बूढ़े ने पूछा। बाबा जी, मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं लौटने देंगे। रिजवान ने तफसील से कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बूढ़े ने पूछा। बाबा जी, मेरा काम है और वो काम आप पूरा कर सकते हैं। रिजवान ने कहा। कैसा काम? बूढ़े ने मुख्तसर कहा। बाबा, मैं जादू सीखना चाहता हूँ। जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। रिजवान ने कहा। ये काम बहुत मुश्किल है, तुम ये काम नहीं कर सकते। बूढ़े ने कहा। नहीं बाबा जी, मैं ये काम करूंगा और जरूर करूंगा। रिजवान ने जिद करते हुए कहा। इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। बूढ़े ने कहा। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। अगर मेरी जान जाती है तो जाती रहे, बस आप मुझे एक दफा जादू सिखा दें। रिजवान ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, लेकिन पहले मेरी 2 शर्तें हैं, तुम उसे पूरी करोगे। बूढ़े ने कहा। ठीक है बाबा जी, अब अपनी पहले एक शर्त बताएं, मैं पूरी करूंगा। मेरी पहली शर्त यह है कि जुनूब की जानिब शहर से दूर एक पहाड़ के पास एक खौफनाक अस्तहा रहता है। अब तक वो सैकड़ों आदमी को हलाक कर चुका है। उसको मारने के लिए बहुत से लोग गए, लेकिन वो खुद उसका शिकार हो गए। कोई भी उसको मार ना सका। उसके मुंह से आग के शोले निकलते हैं। जो भी चीज उन शोलों की जिद में आ जाए वो जलकर राख हो जाती है। तुमने मुझे उस अस्दहे का खून लाकर देना होगा। बूढ़े ने अपनी बात मुकम्मल की। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी शर्त पूरी करके ही वापिस आऊंगा। रिजवान ने उठते हुए कहा। वो जाने ही वाला था कि उसे बूढ़े की आवाज सुनाई दी। रुको। जी बाबा जी। रिजवान ने बूढ़े की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हारे पास उस अस्तहे को मारने के लिए कोई हथियार नहीं है, तुम ये तलवार ले जाओ। बूढ़े ने पास पड़ी तलवार रिजवान को दी। फिर उस बूढ़े ने हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक बोतल आ गई। और ये बोतल भी ले जाओ, इस बोतल में तुमने अस्तहे का खून लाना होगा। रिजवान ने बूढ़े से तलवार और बोतल ली और गार से निकलकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता निहायत ही दुश्वार था। जा बजा घनी झाड़ियां थी जिनमें कई इंच लंबे लंबे कांटे थे। जमीन पथरीली और खुश्क थी और दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। उस पहाड़ के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा जंगल था जिसके बहुत सिरे दरख्त काले और झुलसे हुए थे और जगह जगह से जमीन भी फटी हुई थी। रिजवान समझ गया था कि ये दरख्त और जमीन उसी अस्तहे के मुंह से निकलने वाली आग से तबाह हुए हैं। वो जंगल में चलता रहा। चलते चलते जंगल खत्म हुआ तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे पहाड़ों के थोड़े फासले पर एक स्याह रंग का ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। उसने जब गौर से देखा तो वो खौफनाक अस्तहा था जो कुंडली मारे सो रहा था। उसने तलवार संभाली और खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। रिजवान उसके पास पहुंचा तो वो सो रहा था। रिजवान ने एक छलांग मारी और उसके सर पर सवार हो गया और तलवार के वार अस्तहे के मुंह में किया। एक तलवार का वार उसकी दोनों आंखों में भी किया।
अस्तहे ने ऊपर मुंह उठाकर जोर से फंकार मारी तो आग के शोले दूर तक गए और पूरी फिजा को झुलसा दिया। रिजवान ने एक जबरदस्त वार अस्तहे के मुंह पर किया। अस्तहा तड़पने लगा। वो काफी देर तक तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। रिजवान ने उस अस्तहे का खून बोतल में डाला और गार की तरफ रवाना हो गया। वो कई घंटे चलने के बाद गार में पहुंचा तो बूढ़ा उसका मुंतजिर था। उसने जब खून की बोतल बूढ़े के हाथ में देखी तो बड़ा ही खुश हुआ। ये लीजिए, आपकी पहली शर्त तो पूरी हो गई। रिजवान ने खून की बोतल बूढ़े को देते हुए कहा। बूढ़े ने खून की बोतल उससे ली और बैठने को कहा। वो बूढ़े के सामने बैठ गया। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, अब तुमने मेरी दूसरी और आखिरी शर्त पूरी करना होगी। बूढ़े ने कहा, बाबा जी आप मुझे अपनी आखिरी शर्त बताएं, मुझे क्या करना होगा? मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुमने मुझे 100 साल पुरानी खोपड़ी लाकर देनी होगी। खोपड़ी लेने तुम्हें रात के वक्त जाना होगा ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े। बूढ़े ने अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन बाबा, मुझे 100 साल पुरानी खोपड़ी किस कब्रिस्तान से मिलेगी? रिजवान ने बाबा जी से पूछा। रात होने दो, मैं तुम्हें खुद कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। बूढ़े ने कहा। इसी तरह दिन गुजरता गया और रात हो गई। रिजवान बूढ़े के सामने बैठा था और बूढ़ा आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। अचानक ही बूढ़े ने अपनी आंखें खोली। मैंने उस कब्रिस्तान का पता कर लिया है, तैयार हो ना तुम? बूढ़े ने पूछा। जी बाबा जी, मैं तैयार हूँ, रिजवान ने कहा। एक बात याद रखना, वहां कदम कदम पर खतरा है। उस कब्रिस्तान में जिन्नों और चुड़ैलों का भी बसेरा है। कब्रिस्तान के आखिर में जो कब्र है वो तमाम कब्रों से बड़ी कब्र है। सिर्फ उसी कब्र में 100 साल पुरानी खोपड़ी है। बूढ़े ने तफसील बताई। बस बाबा जी आप मुझे उस कब्रिस्तान में पहुंचा दें, रिजवान ने कहा। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़े ने कहा। लेकिन बाबा जी, मैं कब्र किस चीज से खोदूंगा? रिजवान ने पूछा। बूढ़े ने अपना हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक लोहे की मोटी सी सलाख आ गई। ये लो, इसके साथ तुम आसानी से कब्र खोद सकोगे। बूढ़े ने वो सलाख रिजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिजवान ने वो सलाख बूढ़े से ले ली। अपनी आंखें बंद करो, बूढ़े ने कहा तो रिजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़े ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर उस पर फूंक मारी तो उसको एक जबरदस्त किस्म का झटका लगा। अब अपनी आंखें खोल दो। बूढ़े की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोल दी। वो एक कब्रिस्तान में खड़ा था। चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। चांद की रोशनी में रिजवान को हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर न आया तो वो आगे चल पड़ा। वो मुख्तलिफ कब्रों के दरमियान में से गुजरता हुआ जा रहा था। उस कब्रिस्तान की तमाम कब्रें बड़ी बड़ी थी। वो भी थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पीछे की तमाम कब्रें फट चुकी थी और मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर बैठे उसे खौफनाक निगाहों से घूर रहे थे। वो काफी देर तक खौफजदा खड़ा था, उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपने आप को संभाला और आगे चल पड़ा। वो कब्रिस्तान के आखिर में सबसे बड़ी कब्र के पास पहुंचा। उसने जब पीछे देखा तो तमाम कब्रें फट चुकी थी और मुर्दे कब्रों से बाहर बैठे हुए उसे घूर रहे थे। उसने अपनी निगाहें वहां से हटाई और बड़ी कब्र की तरफ मुतवज्जे हुआ जो बिल्कुल सही सलामत थी। हैरत है, और तमाम कब्रें फट चुकी हैं, मगर ये कब्र क्यों ना फटी? रिजवान ने दिल ही दिल में सोचा और फिर सलाख से कब्र से मिट्टी हटाने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने कब्र से मिट्टी हटा ली थी। वो कब्र में उतरा और खोपड़ी लेकर कब्र से बाहर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो मुर्दे जो पहले अपनी कब्रों के पास बैठे हुए थे वो अब वहां नहीं थे और तमाम कब्रें भी जो फट चुकी थी अब सही सलामत थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो काम का रह गया। उसके पीछे जिस कब्र से उसने खोपड़ी निकाली थी उस खोपड़ी का धर पीछे खड़ा था। उस धर ने रिजवान को पकड़ने की बड़ी कोशिश की। रिजवान ने वहां से भागना शुरू कर दिया। उसको अपने पीछे भी किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आ रही थी। वो भागता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जब उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। खौफ से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। खोपड़ी को उसने मजबूती के साथ पकड़ रखा था। अपनी आंखें बंद कर लो, उसे कहीं से बूढ़े की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे एक झटका लगा। उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो बूढ़े के सामने खड़ा था। वो अब भी खौफ से कांप रहा था। ये ले बाबा जी, मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। रिजवान ने वो खोपड़ी बूढ़े की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बूढ़े ने कहा बैठो। वो खोपड़ी लेते हुए वो बैठ गया।
بابا جی میں نے آپ کی دونوں شرطیں پوری کر دی ہیں، اب آپ مجھے جادو سکھا دیں، رضوان نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت کھوپڑی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم جادو کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم جادو سیکھنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے کھوپڑی کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، بابا جی میں اپنے والدین اور بہن نائمہ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ابو ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور میں ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن جب میں آفس سے واپس آیا تو امی اور نائمہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آج 7 دن ہو گئے ہیں، ایک جن ہمارے گھر آتا ہے، اس نے اپنا نام نوش جن بتایا ہے۔ اس کی شکل بڑی ہی خوفناک ہے، وہ روزانہ آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے۔ وہ آج بھی آیا تھا، وہ آج غصے میں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل آئے گا اور نائمہ کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس کے راستے میں آئے گا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ میں امی کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا کیونکہ میں ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھ رہا تھا۔ میں ویسے تو جنوں بوتوں پر یقین رکھتا تھا کہ وہ آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ وہ آج کے زمانے میں بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جب تک ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے یہ انسانوں کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں نے امی اور نائمہ کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ خیر میں نے امی کی باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ جب دوسرے دن میں گھر آیا تو ہر طرف خون ہی خون پڑا ہوا تھا اور ایک طرف میری امی اور ابو کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ نائمہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ اب مجھے امی کی کہی ہوئی تمام باتیں سچ لگ رہی تھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ اس دن میں بہت رویا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے امی اور ابو کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور نائمہ کو بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ میں بہت سے عاملوں کے پاس گیا اور ان سے نوشین کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کس طرح اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مجھے اس کے بارے میں نہ بتا سکا۔ انہوں نے بہت زیادہ منتر پڑھے لیکن نوشین کے بارے میں نہ جان سکے۔ ایک عامل نے مجھے بتایا کہ نوشین بہت زیادہ طاقتوں کا مالک ہے، میری طاقتیں اس سے بہت کم ہیں۔ جب بھی میں منتر پڑھاتا ہوں تو مجھے ہر طرف سیاہ دھواں نظر آتا ہے۔ پھر اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور میں آپ سے جادو سیکھ کر اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں۔ پھر میں آپ کے پاس آ گیا۔ کیا اب آپ میری مدد کریں گے؟ رضوان نے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں ابھی 1 گھنٹے کا چلا کر کے نوشین کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ تم ابھی غار سے باہر جاؤ اور جب میں تمہیں آواز دوں تب تم اندر آنا۔ بوڑھے کی چیخ سنائی دی تو وہ بھاگ کر آدھے گھنٹے کے بعد اندر گیا۔ رضوان کو بوڑھے کی چیخ کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر غار میں داخل ہوا۔ جب وہ غار کے اندر پہنچا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ سامنے ہی بوڑھا خون میں لت پت زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے پاس آؤ، بوڑھے کی درد بڑی آواز نکلی۔ رضوان جلدی سے بوڑھے کے پاس گیا۔ بیٹا میں اس نوشین کو بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن میں اپنے حصار کو بنانا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھ پر چلے کے دوران ہی اپنا وار کر دیا اور میں اس کے وار سے بچ نہ سکا۔ تم نے اس کھوپڑی پر ایک چلا کرنا ہے، تم میرا خون پی لو، میری ساری طاقتیں اور میرے قبضے میں جو بھی جن بوت ہیں وہ تمہارے قبضے میں ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بازو رضوان کی طرف بڑھایا جس سے خون بہ رہا تھا۔ رضوان نے ایک نظر بوڑھے کی طرف دیکھا اور بوڑھے کے بازو سے منہ لگا کر خون پینے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد منہ اٹھا کر دیکھا تو بوڑھے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا نوشین، رضوان نے منہ کے ساتھ لگے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رضوان اپنے جسم کے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے کی تمام طاقتیں اب رضوان کے پاس تھی۔ رضوان نے کوئی منتر پڑھا تو ایک چڑیل حاضر ہوئی۔ کیا حکم ہے میرے لیے؟ چڑیل نے آتے ہی کہا۔ کون ہو تم؟ رضوان نے پوچھا۔ میں راکشا چڑیل ہوں۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ راکشا چڑیل نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ میں نے اس کھوپڑی پر کون سا چلا کرنا ہے؟ رضوان نے کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس غار کے اندر ہی بیٹھ کر اس کھوپڑی پر ایک رات کا چلا کرنا ہے۔ جب چلا ختم ہوگا تو آپ نے اسلحے کا خون اس کھوپڑی پر ڈالنا ہے۔ اگر کھوپڑی سرخ ہو گئی تو آپ کا چلا کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آپ جو بھی اس کھوپڑی سے پوچھیں گے وہ آپ کو سب کچھ بتائے گی۔ اگر کھوپڑی سرخ نہ ہوئی تو آپ کا چلا ناکام ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 40 راتوں کا چلا کرنا ہوگا۔
پھر اس چڑیل نے رضوان کو وٹ بتایا اور غائب ہو گئی۔ رضوان نے بوڑھے کی لاش کو اٹھایا اور باہر جا کر دفن کر دیا۔ بوڑھے کو دفنانے کے بعد غار میں آ گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ رضوان نے آگ جلائی اور اپنے ارد گرد حصار بنا کر چلا شروع کر دیا۔ چلے کے دوران اسے بہت خوفناک شکلیں نظر آئیں، لیکن وہ حصار سے باہر نہ نکلا۔ جب چلا ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے تو رضوان کی بہن نائمہ آ گئی۔ اس نے کہا، رضوان تم یہ چلا چھوڑو ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا۔ رضوان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب چلا ختم ہوا تو رضوان نے اسلحے کا خون سامنے رکھی کھوپڑی پر ڈال دیا۔ اس سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ رضوان یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کا چلا ناکام ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر کہ کھوپڑی کا رنگ آہستہ آہستہ سے سرخ ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کھوپڑی میں اچانک ہی حرکت ہوئی اور وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ کھوپڑی 2-3 فٹ کی اونچائی پر جا کر رک گئی۔ کیا حکم ہے میرے لیے؟ کھوپڑی سے آواز سنائی دی۔ تم جاؤ اور نوشین کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس نے میری بہن کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ رضوان نے کہا تو کھوپڑی اڑتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔ رضوان غار کے اندر ٹہل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن سرخ کھوپڑی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ رضوان نے سوچا اتنے میں اسے باہر سے کوئی چیز اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سرخ کھوپڑی تھی۔ کیا خبر لائی ہو سرخ کھوپڑی؟ رضوان نے جلدی سے پوچھا۔ آقا میں نوشین کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ کھوپڑی سے آواز آئی۔ تو پھر جلدی بتاؤ۔ رضوان نے بےتابی سے کہا، نوشین آپ کی بہن کو ایک نئی دنیا میں لے گیا ہے۔ اس نئی دنیا کو کوہ کاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں جنوں، دیووں اور پریوں کی حکومت ہے اور طرح طرح کے عجیب باتیں ہیں۔ وہ دنیا بڑی پڑی ہے۔ کوہ کاف کے مغربی حصے پر اس نوشین کی حکومت ہے۔ جس حصے پر نوشین کی حکومت ہے وہ ایک شہر ہے۔ اس شہر کا نام شہرستان ہے۔ اس شہر کی تمام عمارتیں سرخ رنگ کی ہیں۔ جب بھی ان عمارتوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ عمارتیں سونے کی طرح جگمگ کرنے لگتی ہیں۔ اس جن کی نیت خراب ہے وہ آپ کی بہن پر 90 دن کا چلا کر رہا ہے۔ جب اس کا چلا مکمل ہو گیا وہ آپ کی بہن کو مار کر اس کا خون ان عمارتوں پر ڈالے گا تو وہ اور زیادہ سنہری رنگ کی ہو جائیں گی۔ وہ ہر سال انسانی دنیا سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس پر چلا کر کے اس کا خون ان عمارتوں پر ڈالتا ہے تو وہ سنہری رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آپ کی بہن پر چلا کر رہا ہے۔ اس کے چلے کو 60 دن ہو گئے ہیں۔ صرف 30 دن کا چلا رہ گیا ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو 30 دنوں میں اس نوشین کو ختم کرنا ہے۔ سرخ کھوپڑی نے تفصیل سے کہا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس جن کا خاتمہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ رضوان نے پوچھا۔ اس شہر میں خوبصورت باغیچے اور نہریں بھی ہیں جن میں فوارے چل رہے ہیں۔ ہر فوارے کا رنگ رنگین ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا اور کوئی زرد رنگ کا۔ اگر اس جن پر سرخ رنگ کا پانی ڈالا جائے تو وہ جل جائے گا، سرخ کھوپڑی نے بتایا۔ اچھا اب تم جاؤ، رضوان نے کہا تو وہ سرخ کھوپڑی اڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ رضوان نے ایک اور منتر پڑھا تو ایک جن حاضر ہوا۔ اس کا نام رسل جن تھا۔ رضوان نے اس سے کھانا منگوایا، کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے دوبارہ رسل جن کو حاضر کیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ رسل جن نے سر جھکا کر کہا۔ کیا تم مجھے کوہ کاف پہنچا سکتے ہو؟ رضوان نے کہا۔ جی کیوں نہیں، آپ میرے ہاتھ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کوہ کاف پہنچا دوں گا۔ رسل جن یہ کہہ کر اپنا ہاتھ رضوان کی طرف بڑھایا تو رضوان اس کے ہاتھ میں بیٹھ گیا۔ رسل جن ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی رسل جن رضوان کو لے کر کوہ کاف پہنچ گیا۔ رضوان نے رسل کو جانے کو کہا اور اپنے آپ پر ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ منتر اس نے اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے غائب ہو کر کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عالیشان سنہری عمارتیں ہیں اور عمارتیں اتنی بڑی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف خوبصورت باغیچے اور نہریں ہی اور ان میں فوارے چل رہے ہیں۔ ہر فوارے کا رنگ رنگین ہے، کوئی سرخ، کوئی سبز اور کوئی زرد رنگ کا، اور ہر طرف بدصورت دیو اور جن ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ رضوان ان سب کو دیکھ سکتا تھا لیکن وہ رضوان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رضوان چلتا ہوا سرخ فوارے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سرخ کھوپڑی کو حاضر کیا۔ سرخ کھوپڑی اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رضوان نے پوچھا۔ اب کسی بھی طرح نوشین کو اس فوارے کے پاس لے آئیں اور اس کو سرخ پانی میں گرا دیں تو وہ جل کر مر جائے گا، سرخ کھوپڑی نے کہا۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ نوشین اس وقت کہاں ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ وہ اپنی حویلی میں ہے، سرخ کھوپڑی نے کہا۔ اب تم جاؤ، رضوان نے کہا تو سرخ کھوپڑی اڑتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔
رضوان نے سرخ کھوپڑی کے جانے کے بعد رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل جن تو مجھے نوش کی حویلی میں پہنچا دو۔ رضوان نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل نے مجھے نوش جن کی حویلی میں پہنچا دیا۔ رضوان نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک خوبصورت حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کے چاروں طرف جن اور دیو پہرا دے رہے تھے۔ رضوان نے اپنے آپ پر کوئی منتر پڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بآسانی حویلی میں داخل ہو گیا، لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی، ہر چیز سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ رضوان ایک کمرے میں گیا، اس نے دیکھا کہ نوشین کمرے میں آرام سے سو رہا ہے۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ رضوان کو اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن اس نے کچھ سوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ حویلی میں مختلف کمروں میں جا کر کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک تہخانہ نظر آیا۔ تہخانے کا دروازہ بند تھا۔ رضوان نے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ کھل گیا۔ وہ تہخانے میں داخل ہو گیا۔ اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے اس کی بہن نائمہ ایک تخت پر بے ہوش پڑی تھی۔ رضوان اس کے پاس گیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ تھوڑی کوشش کے بعد نائمہ کو ہوش آ گیا۔ جب نائمہ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھا تو رونے لگی۔ رضوان نے اسے گلے سے لگایا۔ بھائی وہ مجھے مار دے گا، آپ مجھے یہاں سے لے آئیں۔ رضوان نے نائمہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا آپ جلدی سے مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ جن آتا ہی ہوگا۔ نائمہ نے گھبرا کر کہا۔ رضوان نے رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل نائمہ کو غار میں لے جاؤ اور اسے کچھ کھانے کے لیے دو۔ رضوان نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ نائمہ نے ڈرتے ہوئے کہا نہیں میری پیاری بہن، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ میرے قبضے میں ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ۔ رضوان نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رسل جن نائمہ کو لے کر غائب ہو گیا۔ اتنے میں نوشین تہخانے میں داخل ہوا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نوشین نے گرجتے ہوئے کہا میں نے تو اپنے آپ پر منتر پڑھ رکھا تھا، تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ رضوان حیران ہو کر پوچھنے لگا میرے پاس بہت طاقتیں ہیں، میں تمام جنوں سے زیادہ طاقت والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ نوشین نے کہکہا لگا کر کہا۔ رضوان نے بھی ایک کہکہا لگایا اور غائب ہونے کا منتر پڑھا۔ وہ غائب ہو کر سرخ فوارے کے پاس آ گیا۔ نوشین نے بھی منتر پڑھا اور سرخ فوارے کے پاس آ گیا۔ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ نوشین نے گرجتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ نوشین نے تلوار کا وار رضوان پر کیا تو وہ نیچے بیٹھ گیا اور نوشین سرخ فوارے میں جا گرا۔ اس کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی چیخیں اتنی اونچی تھی کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی اور ساری عمارتیں جو سنہرے رنگ کی تھی سب دھڑا دھڑ جھڑنے لگی۔ رضوان نے سرخ کھوپڑی کو حاضر کیا۔ مجھے غار میں پہنچا دو۔ رضوان نے جلدی سے کہا۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ غار میں نائمہ کے پاس کھڑا تھا۔ نائمہ میں نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لے لیا۔ رضوان نے نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے کہا۔ سچ؟ نائمہ نے خوش ہو کر کہا۔ تیری قسم، رضوان نے کہا تو نائمہ خوشی سے اچھل پڑی۔ رضوان کے قبضے میں جتنے بھی جن بھوت اور چڑیلے تھی اس نے انہیں آزاد کر دیا اور سرخ کھوپڑی کو دوبارہ اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ نائمہ کو لے کر وہ واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے نائمہ کی شادی کر دی اور خود بھی ایک لڑکی جو اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی یاد کر کے بہت اداس ہو جاتا ہے۔